اچھا مشتاق، آخر میں پاکستانی قوم کو کیا میسج دینا چاہیں؟ اس کا سب سے بڑا موٹا سا بڑی موٹی سی بات ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بادشاہ، سارے بادشاہ بننا چاہتے ہو، سب پاکستانیوں کی، ساری دنیا کے لوگوں کی خواہش ہے بادشاہ بن جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، ایک بڑا موٹا سا چھوٹا سا فارمولہ ہے، وہ اختیار کر لو، تم سارے بادشاہ بن جاؤ گے۔ وہ کیا فارمولہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اوپر والے کی مان لو، نیچے والے تمہاری ماننے لگ جائیں گے۔ اور کتنی موٹی بات ہے، یہ سمجھ آنے کی بات ہے۔ میری پوری عوام سے، جتنے بھی لوگ یہ بات سنیں گے، ان سے یہی درخواست ہے کہ اللہ کے حکم ماننے پہ تیار ہو جائیں، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ آ جائیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کے عیب نہ دیکھا کریں، لوگوں کی اچھائیاں دیکھا کریں۔ جب یہ 2-3 چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی تو ہمیں سارے لوگ اچھے لگیں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے جج؟ تو ہم تو جج نہیں بننا کسی کا، کسی کو فیل نہیں کرنا، کسی کو پاس نہیں کرنا۔ میں نے ٹوپی پہن لی اور داڑھی رکھ لی ہے، میں تو ایک بغیر ٹوپی اور داڑھی کا جج نہیں بن سکتا، کیونکہ 70 سال کے نافرمان کو اللہ، ایک بزرگ تھے، واقعہ سنا دیتا ہوں، شاید لوگ اس سے انشاءاللہ انسپائرڈ ہوں گے، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک دن کوئی مہمان نہیں ملا ان کو، تو ایک بزرگ کو لے کے آئے، تو 70 سال کی اس کی عمر تھی، بزرگ تھے، تو ان کو کہا ہاتھ دھو لو۔ ہاتھ دھوئے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ وہ بزرگ نے کہا، انہوں نے کہا جی جس اللہ نے دیا اس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس نے، بزرگ نے کہا کہ میں تو نہیں ان کا نام لوں گا، میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ تو وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وحی بھیجی اور کہا کہ میرے خلیل اللہ، میرے ابراہیم، میرے نبی، یہ 70 سال سے نافرمان ہے میرا، میں نے اس کی روٹی بند نہیں کی، آپ اس کو بلائیں اور کھانا کھلائیں۔ یہ دس از بٹوین می اینڈ مائی بندہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو اچھی بات بتانی ہے، برائی سے روکنا ہے، باقی سب کچھ اختیار اللہ کے ہے۔ تو اس لیے پوری عوام سے یہ درخواست ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، جو فیصلہ یہاں سے اوپر جائے گا وہاں ویسے ہی فیصلے نیچے آئیں گے، جو اعمال نیچے سے جاتے ہیں اوپر ویسے ہی اللہ فیصلے بھیجتے ہیں۔ اس بات پہ تو سارے ایگری کرتے ہیں، مگر عمل ہمارے اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ، تو اللہ کو منا لیں۔ اللہ کو منا لیں گے تو چینی کی قیمتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، دال کی قیمتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، گوشت کی ہو جائیں گی، حکمران ہمارے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مطابق آ جائیں گے، جس طرح کے ہم چاہتے ہیں۔ پہلے میں اپنے اعمال دیکھوں، اس کے بعد کسی کو جج کروں۔ جب یہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ سکون ہی سکون، برکت ہی برکت، اینڈ دین واٹ ہیپن، معاشرہ ایک معاشرہ بن جائے گا، سکون والی زندگی بن جائے گی، جنگل والا قانون ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی ماننی پڑے گی، اور جب اللہ کی مان لیں گے تو اللہ ہمارے کاموں کو بنائے گا۔ پوری قوم سے یہ دعا ہے اور التجا ہے کہ ان چیزوں کو پکڑ کے رکھیں، جب جتنی جلدی پکڑ لیں گے اتنا ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔